ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ میں ایزیا سے کہہ دوں گی۔ اب میں جو کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے مناسب ترین عنوان میرے خیال میں یہی ہے۔ آوار ٹیچرز کالج میں جو لوگ میرے ساتھ پڑھتے تھے ان میں آج کے مشہور داغستانی ادیب محمد سلیموف بھی شامل تھے۔ بچپن سے ہی ان میں گوناگوں صلاحیتیں تھیں۔ وہ بڑی اچھی تصویریں بناتے، بڑے اچھے عوامی رقاص تھے اور شعر کہتے تھے۔ انہیں پشکن کی طویل نظم ایوگینی اونیگن دیوانگی کی حد تک پسند تھی۔ یہ کتاب ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتی اور تقریباً پوری نظم انہوں نے رٹ لی تھی۔ طالب علمی کے دور میں بھی وہ آوار میں اسے ترجمہ کرنے کا خواب دیکھا کرتے۔ پھر جب انہیں محاذ جنگ پر جانا پڑا تو وہاں بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو وہ ماسکو کے ایک فوجی اسپتال میں داخل تھے۔ گولیوں اور بم کے ٹکڑوں نے ان کا جسم چھلنی کر دیا تھا۔ اسپتال ہی میں ان کی ملاقات ماسکو کی ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام والیہ تھا۔ زخم ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے والیہ سے شادی کر لی اور ماسکو میں ہی بس گئے۔ میں جب تعلیم کی غرض سے ماسکو آیا تو میں نے اطلاعاتی بیورو کی مدد سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جس طرح میں ان کی کمی محسوس کرتا رہا اسی طرح انہیں بھی میری کمی محسوس ہوتی رہی۔ چنانچہ ہم دونوں ایک دوسرے سے خاصے جذباتی انداز میں دوستانہ محبت کا اظہار کرتے رہے۔ والیہ نے ہماری اس جذباتیت کا برا نہیں مانا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ خاصی دیر تک بیٹھی۔ ہم تیز شراب پیتے رہے۔ محمد نے مجھے جنگ کے قصے سنائے اور میں انہیں داغستان کی حالت بتاتا رہا۔ پہاڑوں اور اپنے آبائی گاؤں کا ان سے تذکرہ کرتا رہا۔ میں نے انہیں نظمیں سنائیں، اپنی بھی اور داغستان کے دوسرے نوجوان شاعروں کی بھی۔ پھر میں نے محمد سے پوچھا اب ان کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے اس مسئلے پر بہت سوچا، مگر والیہ کی ایک پھوپھی ہیں اور ان کے ایک عزیز ہیں ایزیا، اور یہ ایزیا ماسکو میں خاصے اہم آدمی ہیں۔ چنانچہ جب والیہ کی پھوپھی نے میری پریشانی دیکھی تو انہوں نے کہا محمد تم کیوں دماغ کھپا رہے ہو؟ میں ایزیا سے کہوں گی اور سارا کام چٹکی بجاتے ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی۔ ایزیا نے میرے لیے ایک ملازمت کھوج دی۔ یہ جگہ سائنسوں کی اکادمی میں مل گئی اور اس وقت میں وہیں کام کر رہا ہوں۔ مگر تمہاری مصوری کا کیا حال ہے؟ جنگ نے گولیوں کے ذریعے میرے پورے جسم پر نقش و نگار بنا دیے ہیں اور میرے خیال میں یہی بہت کافی ہے۔ اور تمہاری شاعری؟ رسول وہ سب تو بچپن کی بات تھی۔ اب میں ایک سنجیدہ اور باشعور انسان ہوں۔ اب مجھے مردوں کا کام کرنا چاہیے۔ اچھا تو ایوگینی اونیگن کا کیا بنا؟ انہوں نے نظر ملائی تو یوں لگا جیسے سارا درد نظروں میں سمٹ آیا ہو۔ ظاہر ہے میں نے ان کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ تو تم داغستان کیوں نہیں آ جاتے؟ سوال یہ ہے کہ والیہ کا کیا ہوگا؟ اسے بھی اپنے ساتھ لاؤ۔ گاؤں کے علاوہ میرا کوئی اور مکان نہیں، میں وہاں والیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ والیہ اور اماں ایک دوسرے سے باتیں بھی نہیں کر سکتی۔ کیا تمہاری رائے یہ ہوگی کہ ہم اپنے ساتھ ایک مترجم بھی لے کر جائیں تاکہ والیہ اماں کی بات سمجھ سکے اور اماں والیہ کی؟ محمد کو تکلیف پہنچانے والے اس موضوع کو بدلنے کے لیے میں نے محمد، والیہ اور ایوگینی اونیگن کا جامع صحت تجویز کیا۔ دوسری بار جب میں محمد سے ملنے گیا تو والیہ نے بتایا کہ وہ کافی بدل گئے ہیں۔ اب وہ کئی دن فرصت کے ایک ایک لمحے میں کھانا، سونا اور آرام کرنا سب کچھ بھول کر صرف لکھتے جاتے ہیں، پھاڑتے جاتے ہیں اور یہ چکر خاصی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ والیہ کی پھوپھی نے کچھ دنوں ان کا یہ حال دیکھا، پھر یہ جاننا چاہا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور ایسا کیوں ہے کہ اپنا لکھا آپ ہی مٹاتے بھی جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں شاعر بننا چاہتا ہوں، ایوگینی اونیگن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، محمد نے جواب دیا۔
تو اس میں پریشان ہونے اور خود کو ہلکان کرنے کی کیا بات ہے؟ میں ایزیا سے کہوں گی اور وہ چٹکی بجاتے سب کچھ کر دے گا۔ نہیں پیاری پھوپھی، مجھے شاعر نہ ایزیا بنا سکتے ہیں، نہ ان کے چیف اور نہ ہی ان کی بیوی۔ یہ کام تو ایسا ہے کہ تنہا میں ہی کر سکتا ہوں۔ اس کے کچھ ہی دن بعد محمد نے مجھے ایوگینی اونیگن کے پہلے باب کا آوار زبان میں ترجمہ سنایا۔ 3 سال بعد یہ عظیم بیانیہ نظم پوری کی پوری آوار زبان میں چھپ گئی اور آوار قوم کے سارے افراد کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ کس کی تصویر چھاپی جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیوی تیز ہو تو وہ دنیا میں اپنی جگہ بنانے میں شوہر کی بڑی مدد کر سکتی ہے۔ جی ہاں، میں بھی ایک ایسی بیوی سے واقف ہوں۔ ہمارے ایک شاعر بھی جو داغستان میں خاصے مشہور ہیں، ایک ایسی ہی بیوی کے شوہر ہیں۔ ادیبوں کی یونین، سارے اشاعت گھر اور اخبارات کے دفاتر ان خاتون کے نام سے کانپتے ہیں۔ میں بھی ان سے خاصا ڈرا سا تھا اور ان سے بچنے کے لیے میں نے اپنے دفتر میں ان کے شوہر کی تصویر ٹانگ رکھی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ انہیں اس سے خوشی ہوگی اور میرے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار رہیں گے، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ میرے دفتر میں ان کے شوہر کی ٹنگی ہوئی تصویر کے ذریعے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک آدھ کوپک زیادہ مل جائے۔ ایک بار ان خاتون نے مطالبہ کیا کہ اشاعت گھر کو کسی تاخیر کے بغیر ان کے شوہر کی نظموں کا مجموعہ شائع کر دینا چاہیے۔ مینیجر نے بڑی نرمی کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سال کا اشاعتی منصوبہ طے ہو چکا ہے اور اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ پھر کاغذ کی بھی کمی ہے، بہرحال اگلے سال کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ بے شرم کہیں کے، شرم نہیں آتی تم کو؟ عورت غصے میں چیخی۔ تم ڈرتے ہو اگر میرے شوہر کا مجموعہ چھپ گیا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے بہتر شاعر ہے، اور اسی لیے کاغذ کی قلت اور منصوبوں وغیرہ کی من گھڑت سنا رہے ہو۔ مگر میں تمہارے چکمے میں نہیں آ سکتی، مجھے دھوکہ دینا بہت مشکل ہے، تمہیں میرے شوہر کا مجموعہ چھاپنا پڑے گا۔ اور یہ کہتی وہ اشاعت گھر سے بڑے غصے سے باہر نکل گئی۔ 2 گھنٹے بعد مینیجر کی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ علاقائی پارٹی کمیٹی کے سیکریٹری بول رہے تھے۔ خدا کے لیے کسی طرح اس عورت کو یہاں آنے سے روکو، میں میز پر لگا شیشہ کتنی بار بدلواؤں؟ ابھی اس نے مکے مار مار کر نیا شیشہ پھر توڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں ہوا کیا؟ لیو تولستائی کی کتاب حاجی مراد اور حمزہ سزاسا کی بچوں کی ایک کتاب کی اشاعت کا پروگرام منسوخ کرنا پڑا اور ان دونوں کتابوں کی جگہ اس کے شوہر کا مجموعہ چھاپا گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں نجات مل گئی ہوگی؟ جی نہیں، اب ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بات یہ تھی کہ مجموعے میں شاعر کی تصویر شامل نہ تھی۔ بدبختو، میں جانتی ہوں تم لوگوں نے تصویر محض اس لیے شائع نہیں کی کہ کہیں لوگ یہ نہ دیکھ لیں کہ میرا شوہر تم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جی نہیں، بات یہ ہے کہ ہم اس کا فیصلہ نہ کر سکے کہ تصویر شائع کس کی ہو، آپ کے شوہر کی یا آپ کی، مینیجر نے جواب دیا۔ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، کون جانے، میں نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی شاعر ہی نہ بن پاتا۔ ابو طالب اور حاتمت کی کہانی۔ ابو طالب نے کام کا آغاز چرواہے کی حیثیت سے کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے برتنوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا، لیکن چرواہے کی بانسری ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹی۔ وہ اپنے نئے کام کے سلسلے میں گاؤں گاؤں گھومتے پھرتے اور جب بھی فرصت ملتی بانسری سے اپنا جی بہلایا کرتے۔ انہی دنوں کسی گاؤں میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کولی نامی گاؤں کا واقعہ ہے اور کچھ اسے کوموخی گاؤں کا قصہ بتاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حاتمت نام کی ایک دوشیزہ اپنا ٹوٹا گگرا لے کر ان کے پاس آئی۔ ابو طالب نے گگرے کی مرمت میں خاصا وقت لگایا۔ کبھی وہ اسے ایک طرف رکھ کر تمباکو پینے لگتے، کبھی بانسری پر کوئی دھن بجانے لگتے اور کبھی حاتمت کو ادھر ادھر کے قصے سنانے لگتے، جن میں کچھ سچے ہوتے کچھ جھوٹے۔
حاتمت چاہتی تھی کہ یہ کام جلد از جلد پورا ہو جائے، چنانچہ اس نے کہا کم سے کم اتنا تو ہو ہی سکتا ہے کہ تم سگریٹ کچھ کم لمبی بناؤ۔ حاتمت یہ نہیں ہو سکتا، میں تو اب 1 گز لمبی سگریٹ بناؤں گا۔ آخر حاتمت نے جب بہت اصرار کیا اور وہ ناراض ہونے لگی تو ابو طالب نے گگرا ٹھیک کر دیا۔ گگرا نیا جیسے چمک رہا تھا۔ ظاہر ہے ابو طالب نے اس کی مرمت میں کافی محنت کی تھی، لیکن حاتمت نے جیسے ہی گگرے میں پانی بھرا وہ پھر ٹپکنے لگا۔ وہ غصے میں روتی دھوتی پھر ابو طالب کے پاس آئی۔ یہ دیکھو، ایک تو تم نے مرمت میں اتنا وقت لگایا، پھر بھی اس کا ٹپکنا بند نہیں ہوا، اور اب تو یہ پہلے سے زیادہ ٹپک رہا تھا۔ خدا کرے بہادر اور خوبصورت نوجوان ہر دن تیرے گگرے پر پتھر برساتے رہیں۔ حاتمت خفا نہ ہو، میں نے جان بوجھ کر ایک سراغ چھوڑ دیا تھا تاکہ تم پھر آؤ اور میں دوبارہ تمہارے درشن کر سکوں۔ خدا کرے جو پتھر برسنے ہیں وہ میرے گگرے پر نہیں، تیرے سر پر برسیں۔ یہ کہتی حاتمت اپنی راہ چل دی اور ابو طالب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ ابو طالب فراق میں کڑتے رہے۔ ان کے دل میں حاتمت کی محبت کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ درد جتنا بڑھتا جاتا ان کی تڑپ میں بھی اتنی ہی شدت آتی جاتی۔ درد و کرب کے اس عالم میں انہوں نے ایک نظم لکھی حاتمت اور اپنی محبت کے بارے میں، پھر ایک اور نظم لکھی، پھر 10ویں اور 20ویں کی نوبت آئی اور یوں برتنوں کی مرمت کرنے والے ابو طالب ایک مشہور شاعر بن گئے۔ حاتمت نے اسی زمانے میں حاجی نامی ایک نوجوان سے شادی کر لی۔ بعد میں اس نے طلاق لے کر ایک دوسرے نوجوان موسیٰ سے شادی کی۔ ایک دن مشہور شاعر ابو طالب بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی نے انہیں آواز دی، اے ابو طالب، کیا اب تم میرے گگرے کی مرمت نہیں کرو گے؟ ابو طالب نے مڑ کر دیکھا۔ حاتمت کھڑی تھی، بوڑھی، کمزور اور بیمار۔ شاید اب تمہیں غرور ہو گیا ہوگا، ہونا بھی چاہیے، سوویت کے رکن ہو اور حکومت کا اعزاز تمہارے سینے کی زینت ہے، اور پھر تم نے برتنوں کی مرمت کا کام بھی چھوڑ دیا ہوگا، مگر یہ نہ بھولو کہ یہ میں تھی جس نے تمہیں شاعر بنا دیا۔ اگر میں اس دن اپنا گگرا ٹھیک کرانے تمہارے پاس نہ آتی تو تم آج بھی بازار کی کسی دکان پر بیٹھے لوگوں کے برتنوں کی مرمت کر رہے ہوتے۔ حاتمت، اگر واقعی تم میں اتنی طاقت ہے اور تم لوگوں کو واقعتاً شاعر بنا سکتی ہو تو پھر تم نے اپنے پہلے شوہر حاجی کو شاعر کیوں نہیں بنا لیا؟ اسی طرح ایسا کیوں ہے کہ تمہارے نئے شوہر موسیٰ کا ایک شعر بھی لوگوں نے آج تک نہیں سنا؟ ابو طالب یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ حاتمت حیران پریشان کھڑی سوچتی رہی کہ جواب کیا دے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔ آخر بارش کی ایک بوند اس پر پڑی، تب جا کر وہ ہوش میں آئی۔ بات یہ ہے کہ انسان کو شاعر بنا دینے کی قدرت کسی میں نہیں ہوتی، بس وہ خود ہی اپنے آپ کو شاعر بنا سکتا ہے۔ ابا نے ایک بار یہ قصہ سنایا کہ جس زمانے میں میری ابتدائی نظمیں شائع ہوئی تھی، ان کے ایک دوست نے جو اپنی بزرگی کی وجہ سے داغستان بھر میں مشہور تھے اور جن کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، ان سے کہا تھا، اس وقت محبت میں مبتلا ہو جانا رسول کے لیے بے حد مفید ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ محبت اس کو خوشی دے یا غم، اور نہ ہی اس سے کہ محبت کی یہ آگ دوسری طرف بھی لگی ہو، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ اس کی محبت ناکام رہے اور اس کے لیے محض سوز و گداز اور درد و تڑپ کی باعث ہو، کیونکہ اس طرح کی محبت پلک جھپکتے اسے عظیم شاعر بنا دے گی۔ انہوں نے تو ایک ایسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی تلاش بھی کر لی تھی جو مجھے محبت میں ناکامی کی اذیت میں مبتلا کرتی اور یوں مجھے شاعر بنا دیتی۔ لیکن ابا نے اپنے دوست سے کہا، دنیا میں ہزارہ نوجوان محبت کرتے ہیں، کیا وہ سب شاعر بن جاتے ہیں؟ شدید محبت کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غالباً محبت کے لیے صلاحیت اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے جتنی صلاحیت کے لیے محبت کا حاصل ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ محبت صلاحیت کو پروان چڑھاتی ہے، مگر اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہی حال نفرت کا بھی ہے، یعنی اس جذبے کا جو محبت کی ضد ہے۔
مگر محبت کے مغنی محمود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محمود جس طرح کے شاعر بنے اس طرح کا شاعر بنانے میں یقیناً ان کی محبوبہ کا ہاتھ تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ ان کی محبوبہ کا وجود ہوتا یا نہ ہوتا، محمود ایک عظیم شاعر ضرور بنتے۔ ان کی متجسس اور باغی روح اظہار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال لیتی، بالکل اسی طرح جس طرح گھاس کے نازک پودے تاریک دم گھٹا دینے والی سخت زمین کو توڑ کر سورج کی طرف سر اٹھانے کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سخت چٹان کے نیچے سے بھی گھاس کے پودے ابھر آتے ہیں۔ اس بات سے مشکل ہی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح خشک لکڑی آگ کی غذا ہے، اسی طرح انسانی جذبات کی شدت صلاحیت کو ہوا دیتی ہے، وہ چاہے محبت کے جذبات ہوں چاہے نفرت کے۔ اور شاعری میٹھی مسکراہٹوں اور تلخ آنسوؤں کی دین ہوتی ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ان دو مثالوں سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کون سا غم اس ماں کے غم کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو؟ تجہیز و تکفین کے لیے ایک دنیا جمع ہے، لیکن ماں خاموش ہے، البتہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک دریا رواں ہے۔ اس میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ الفاظ میں اپنے غم کو سمو سکے اور اس طرح اظہار کر سکے کہ دوسروں کی آنکھیں بھی برس پڑیں۔ پھر پیشہ ور بکائیاں وہاں پہنچتی ہیں، ان کی آنکھیں خشک ہیں کیونکہ غم ان کا نہیں کسی اور کا ہے، پھر بھی جیسے ہی وہ اپنے ہیبت ناک فن کا مظاہرہ شروع کرتی ہیں، ارد گرد کے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ان کے فن کو ہیبت ناک کہا ہے کیونکہ اس میں بے رحمی کا بڑا دخل ہے۔ غالباً اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ پیشہ ور بکائیاں بھی ریاکاروں، دغا بازوں اور افترا پردازوں کے ساتھ دوسری دنیا میں جہنم میں جلائی جائیں گی۔ لیکن ایسے فن کا کیا کیا جا سکتا ہے جس کا واحد مقصد لوگوں کو رلانا ہو؟ اس کے برعکس ان والدین کی مسرت کا مقابلہ کون سی مسرت کر سکتی ہے جن کا بیٹا جوان ہو چکا ہو اور اس کی شادی کا وقت آ گیا ہو؟ شادی کا موقع یقیناً خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر لوگ ناچتے بھی ہیں اور گاتے بجاتے بھی ہیں۔ دولہا کے ماں باپ کی مسرت کا مقابلہ یقیناً دوسروں کی مسرت نہیں کر سکتی، لیکن کیا وہ اپنی اس مسرت کا اظہار ان الفاظ میں یا کسی ایسے گیت کی شکل میں کر سکتے ہیں جس سے جمع ہونے والے سارے لوگ مزہ لے سکیں اور یہ محسوس کر سکیں کہ یہ شادی ان کی نہ ہونے کے باوجود ایسی لگتی ہے جیسے انہی کی ہو؟ ظاہر ہے یہ ان کے بس میں نہیں۔ اس لیے والدین گاؤں گاؤں کی خاک چھان کر ایسے گانے والوں کو جمع کرتے ہیں جو شادی کی تقریب میں جان ڈال دیں۔ گانے والے آتے ہیں، کل انہوں نے کسی اور کی شادی میں گیت گائے تھے اور جب کل آئے گا تو وہ کہیں اور یہی گیت گا رہے ہوں گے۔ ان کے لیے ساری شادیاں برابر ہیں، مگر یہ ان کی صلاحیت ہے جو لوگوں کے دل خوش کرتی ہے اور انہیں ہنسنے ہنسانے کا موقع دیتی ہے۔ تو غالباً زندگی کا مجموعی تجربہ فن کو پروان چڑھانا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ فن کی صورت میں صلاحیت کا ہر اظہار پیچیدہ مقدرات اور عظیم الشان کارناموں کے وسیع اور ہماگیر ادراک کا نتیجہ ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ 14 سال کا ایک آوار لڑکا جو پیدائشی اندھا ہو اپنے پاندور کی موسیقی کے ذریعے آوارستان کے دیہاتوں میں کھلبلی مچا دیتا ہے؟ اسی طرح ایک اور لڑکا محمد رجبوف جو بچپن سے بیمار اور چلنے پھرنے سے معذور ہے، اپنی ماں کے بارے میں ایک ایسا گیت لکھ دیتا ہے جسے پورا آوارستان دہراتا ہے۔ اس گیت کے لیے موسیقی احمد سرمیلوف نے تیار کی تھی، جن کے پیر مفلوج ہیں۔ کبھی میں نے ان کے بارے میں لکھا تھا، تمہارے ساز میں گو 8 تار ہیں لیکن ہر ایک تار سے صدہا دھنیں نکلتی ہیں۔ صلاحیت رکھنے والا اندھا آدمی اس آدمی سے کہیں زیادہ دیکھتا ہے جس کے پاس آنکھیں تو ہوں مگر صلاحیت سے محروم ہو۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دنیا کی خاک چھاننے کے بعد جو کچھ دیکھتا ہے، عقل مند اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس سے کہیں زیادہ دیکھ لیتا ہے۔
اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نابینا محمد بازار میں کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتا تھا، مگر دن بھر کی بھیک کا حساب کرنے میں اس سے کبھی چوک نہیں ہوئی۔ اپنی نوٹ بک سے: اگر صلاحیت کا انحصار صرف بینائی پر ہے تو یہ کیسے ہوا کہ لیزغین شاعر کوچ خورسکی اس کے بعد بھی گیت لکھتا رہا جب خان نے اس کی دونوں آنکھیں نکلوا لی تھیں؟ اگر صلاحیت کا تعلق دولت سے ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لیزغین شاعر ایتم امین جو یتیم اور نادار تھا شہرت کے بام عروج تک پہنچا؟ اگر صلاحیت کا راز تعلیم ہے تو مجھے بتائیے کہ سلیمان استالسکی کو عوامی شاعر کی حیثیت سے اس قدر شہرت کیسے حاصل ہو گئی؟ وہ تو دستخط بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب انہیں دستخط کرنا ہوتے تو وہ اپنی انگلی دوات میں ڈبو کر مطلوبہ جگہ پر اس کا نشان ثبت کر دیتے۔ اگر صلاحیت وسیع مطالعہ اور علم و فضل کی دین ہے تو ایسا کیوں ہے کہ میرے واقف کاروں میں بہت سے عالم اور انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر ایک مصرع بھی اچھا نہیں لکھ سکتے؟ پہاڑوں میں دلچسپ مقابلوں کا بڑا رواج تھا۔ ان میں ایک طرف متعلم ہوتے یعنی وہ لوگ جو آوار لکھنا اور پڑھنا جانتے، دوسری طرف چرواہے ناخواندہ لوگ جنہیں اپنے پیشے کے علاوہ کسی اور بات کی خبر نہ ہوتی۔ دونوں فریقوں میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تو عام طور پر میدان چرواہوں کے ہی ہاتھ رہتا۔ تعلیم یافتہ مغنیوں کے نپے تلے سر ان گانوں کے سامنے ٹھہر نہ پاتے جو ہوا کی طرح آزاد تھے اور ہوا ہی کی طرح پہاڑوں کی سرسبز ڈھلوانوں پر ڈولتے پھرتے تھے۔ لیکن ایسے شعراء جن میں متعلم اور چرواہوں دونوں کی خصوصیات جمع ہوتی ان دونوں گروہوں کو شکست دے دیتے۔ اگر محمود یا میرے والد حمزہ ان مقابلوں میں شریک ہوتے تو مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہوتا، دوسرے مغنیوں سے نہیں۔ دوسرے مغنی اس میدان میں میلوں پیچھے رہ جاتے۔ یا ہو سکتا ہے صلاحیت ذہانت کی دین ہو، لیکن ماسکو میں اور دوسرے ملکوں میں میں انتہائی ذہین لوگوں سے مل چکا ہوں۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر اچانک ان کی ذہانت اور دانشوری شاعری، ناول یا کہانی میں ڈھل جاتی تو فن کے نادر شاہکار جنم لے لیتے۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو ان کی شاندار عقل و دانش کو قلم کی نب سے پھسل کر کاغذ پر پھیلنے نہیں دیتی، اور یوں ان کی دانش مندی یا تو ہواؤں میں بکھر کر رہ جاتی ہے یا ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جاتی ہے۔ اس صورت کو دیکھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ صلاحیت کا سرچشمہ غالباً کام ہے، محنت کا گاڑھا پسینہ ہے۔ کتنی بار میں نے یہ سنا ہے کہ صلاحیت بجائے خود کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو صبر آزما محنت کے ذریعے جنم لیتی ہے۔ اب رہی میری بات تو میں کسی شاخ پر آرام و سکون سے بیٹھی بلبل کے نغموں کو بھاری بوجھ ڈھونے والے گدھے کی چیخ و پکار پر فوقیت دیتا ہوں۔ گانا وہ نہیں جو کوئی بھاری گاڑی کھینچ رہا ہو، گانا وہ گاتا ہے جو اس گاڑی پر آرام سے بیٹھا ہوتا ہے۔ اوہ میرے معبود، یہ دنیا بھی کتنی متضاد ہے۔ اگر گانا اس انسان کی کاہلی اور آرام طلبی کی دین ہے جو گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، تو غالباً سارے ہی فنون لطیفہ کاہلی، فرصت اور آرام طلبی کا نتیجہ ہیں، مادی خوشحالی اور بے فکری کی دین ہے۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ تنگ و تاریک جھونپڑوں میں جنم لینے والے گیت صاحبان ثروت کے عشرت قدوں میں بھی گونجتے ہیں؟ نوابوں اور امیروں کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں لکھی گئی ہیں وہ غریبوں نے لکھی ہیں۔ شام خال نے ارچی قزاق کو سائبیریا میں جلا وطن کر دیا تھا، لیکن ارچی قزاق نے جلا وطنی میں بھی شاعری جاری رکھی، اور آج کومیک شام خال کے بارے میں ہماری جتنی بھی معلومات ہیں وہ ارچی قزاق کی نظموں سے اخذ کی گئی ہیں۔ جواں سال جارجیائی شہزادے دیوید گورامشیولی کوہستان کے باشندے اٹھا لے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے انتوسوکول کے ایک کھڈ میں اسے قید کر دیا تھا۔ اسی غلیظ کھڈ میں اپنے خوبصورت جارجیا کی یاد میں تڑپتے ہوئے اس شہزادے نے نظمیں لکھنا شروع کیں۔ عائشہ جو ہنزہ کے نواب کی بیٹی تھی، ایک خوبصورت اور جواں سال چرواہے سے محبت کرنے لگی۔ باپ کو خبر ملی تو اس نے عائشہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جاڑوں کی اس رات میں
جب قیامت کی سردی پڑ رہی تھی اور راستوں پر گھٹنوں گھٹنوں برف جمی ہوئی تھی اور سرد ہوا کے تیز جھونکے اس کے معمولی لباس کو چھید کر اس کے بدن میں تیر کی طرح چبھ رہے تھے، عائشہ نے اپنا پہلا گیت لکھا۔ اور یوں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ غالباً صلاحیت انسان کے دکھوں، اس کی اذیتوں اور اس کی غربت کی دین ہے۔ غالباً ایسا ہے کہ بدنصیبیاں اور رنج و غم ہی بہترین نغموں کے جنم داتا ہے۔ شاعری تو کیا ہے اور کس چیز کی خواہاں ہے؟ تو نے بترائی کو اپنی قربت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھا، مریض اور بھوکا انسان اپنے ٹھنڈے چولہے کے پاس بیٹھا تھا۔ تو نے محمود پر اس وقت نوازش کی جب وہ کارپیتھیا کی خندقوں میں شدید سردی سے جما جا رہا تھا اور اس کی محبوبہ جو اس کے لیے سورج بھی تھی اور دھرتی بھی جو اس کے لیے سرمایہ حیات تھی، کسی دوسرے انسان کے ساتھ بیاہ دی گئی تھی۔ تو نے ابو طالب پر اپنے دروازے اس وقت کھولے جب وہ عصا اور تھیلا لیے گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا پھر رہا تھا اور حاتمت نے اس کی محبت ٹھکرا کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ تو نے اس وقت الداری لاف کی دلداری کی جب اس نے اپنے قاتلوں کے ہاتھ سے زہر کا پیالہ نوش کر لیا۔ ظالم نائب زنتی نے انخیل مارین کے ہونٹ سلوا دیے تھے اور اس وقت اس نے اپنا خوبصورت ترین گیت گایا، وہ گیت جس نے نائب سے زندگی بھر کے لیے اس کا سکون چھین لیا اور اس کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے نیند اڑا دی۔ صلاحیت تو ہی بتا دے کہ تیرا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے۔ تو ضمیر ہے، عزت ہے، حوصلہ ہے یا پھر خوف؟ ڈرپوک آدمی بھی جب رات کو کسی سڑک سے گزر رہا ہوتا ہے تو گانا گاتا ہے اور اس طرح اپنے آپ میں ایک جرت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی، انعام ہے یا سزا؟ تو وہ حسن ہے جس کی تخلیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے دکھ جھیلیں، یا وہ درد و کرب جو حسن کو جنم دیتا ہے؟ یا تیرا وجود زمانوں اور واقعات کا نتیجہ ہو؟ پتھر پر پتھر رگڑا جاتا ہے تو چنگاری جنم لیتی ہے۔ جنگ دنیا کی آبادی میں اضافہ تو نہیں کرتی، البتہ سورماؤں کی تعداد ضرور بڑھا دیتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ صلاحیت کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاعری کیا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر واپس آتے ہوئے یا کسی بیرونی ملک میں نیند کے دوران گویا اپنی چادر اوڑھتے ہوئے یا سبز گھاس پر قدم رکھتے ہوئے جیسے جاندار سبزہ میرے اندر داخل ہو کر میری رگوں میں دوڑتا پھرتا ہو، کھانا کھاتے ہوئے، موسیقی سنتے ہوئے، اپنے خاندان کے ساتھ یا دوستوں کے ہنگامہ پرور حلقے میں بیٹھے ہوئے، کسی بچے کو گود میں یوں اٹھائے ہوئے جیسے اسے زندگی کی طویل راہوں پر قدم رکھنے کی مبارکباد دے رہا ہوں، یا اپنے کسی دوست کے جنازے کو کندھا دے کر اسے اس کی ابدی آرام گاہ پہنچاتے ہوئے، یا پھر اپنی محبوبہ کے دیدار کا لطف لیتے ہوئے۔ ایک عجیب و غریب، بے بس کر دینے والی، پراسرار طاقتور چیز مجھ پر طاری ہو جاتی ہے، یہ خوشگوار ہو یا غم انگیز۔ بہرحال یہ ہمیشہ مجھے عمل پر ابھارتی ہے، مجھے بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ چیز کچھ اس طرح میرے پاس آتی ہے کہ نہ میں اسے بلاتا ہوں اور نہ ہی یہ اپنے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔ یہ آتی ہے اور اس کے ساتھ محمود ہوتا ہے، اپنا چرکیسائی کوٹ پہنے، ہاتھ میں پندور لیے، اپنی پرجوش محبت کے ساتھ جس کے گیت وہ زندگی بھر گاتا رہا، مگر محبت کا یہ سرچشمہ بدستور جاری رہا۔ میرے والد ہوتے ہیں، اپنی غمناک اور پاکیزہ مسکراہٹ کے ساتھ الداری لاف ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں میں زہر کا پیالہ لیے مارین ہوتی ہے، جس کے ان لبوں سے جنہیں ظالم نائب کے حکم پر سی دیا گیا تھا خون ٹپکتا ہوتا ہے، اور ان سب کے پیچھے دور بہت دور قداور شاعروں اور ادیبوں کے چہرے چمکتے ہوئے ہیں، دانتے، تولستائی، شیلر، بلوک، گویٹے، بالزاک اور دوستویفسکی کے چہرے۔ تم کون ہو؟ میں اس چیز سے سوال کرتا ہوں۔ میں تمہاری صلاحیت ہوں، تمہاری شاعری۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ کیا تم میری ہمسن ہو؟ نہیں، میری عمر ایک لمحہ بھی ہے اور 1000 صدیاں بھی۔ مجھ میں بچوں کی سادگی، کڑیل جوان کی جذباتیت
اور بوڑھے انسان کی دانشمندی، ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ زمان و مکان کا اطلاق مجھ پر نہیں ہوتا۔ میں ایسی آگ ہوں جسے کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ میں ایسا گیت ہوں جسے کوئی اختتام تک نہیں لا سکتا۔ میں ایسی پرواز ہوں جسے کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ میں تم سے بہت دور ہوں مگر تمہارے اندر رہتی ہوں۔ میرا حامل ہونا سرمایہ مسرت و انبساط ہے مگر انتہائی کربناک بھی۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ سے آسان ہو یا مجھ سے مشکل ہو۔ اگر میرا وجود ہے تو وائلن کے تاروں کی لرزش ٹھوس چٹانوں کے پرخچے اڑا سکتی ہے۔ اگر میرا وجود ہے تو زورنا کی دھنیں سن کر ارنے بھینسے پہاڑ کی کھوہ میں ناچنے لگیں گے۔ اگر میں موجود ہوتی ہوں تو قاتل کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ جاتا ہے اور واحد بوسہ محبت کرنے والوں کو گھلا کر رکھ دیتا ہے۔